اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو۔ اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے ہیں، پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں۔ میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں، جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو عوام کو یہ کہانی کرائی گئی ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں یہ گفتگو کر دی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ تھا کہ قادیان کے اندر اللہ نے رسول بھی بھیجا ہے اور نبی بھی بھیجا ہے، اور میں نے دکھا دیا اور آگے بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کے دعوے کس حدود تک جا کر کیے ہیں۔ بلکہ قادیانی تو یہ کہا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نبی ہوں، اور یہ کہا ہے کہ ابو بکر و عمر تو میرے جوتے باندھنے کے بھی لائق نہیں تھے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی مرزا قادیانی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اچھا، اگر یہ ثابت نہ بھی ہوتا تو میں پھر بھی برملا کہتا ہوں، اور میں ابھی بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ پاک مریم علیہ السلام کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے۔ اس نے فاحشہ تک کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ بد کردار تھی پاک مریم علیہ السلام، اور اس کی جو اولاد ہے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو ان کی طرف کیا کیا گفتگو کی ہے میں کومنٹس نہیں کروں گا، آگے دکھاؤں گا۔ تو اگر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہ بھی کیا ہوتا تو مرزا قادیانی تب بھی بدترین مرتد اور کافر ہے۔ یہ بات آپ سمجھنی چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ ثابت نہیں، لوگوں کو نظر آ گیا کہ قادیان جو ہے دیوبندیوں نے گستاخی کی ہیں۔ آج مرزا قادیانی کی جو اولادیں ہیں، ان کی جو دفاع کرنے والے لوگ ہیں، جو خود کو انجینئر کہتے ہیں، وہ ان کو دیوبندیوں کی کفریہ عبارات نظر آئیں، ان کو بریلویوں کی کفریہ عبارات نظر آئیں، ان کو جناب والا ہر مسلک کی کفریہ عبارات نظر آئیں، انہوں نے ہائی لائٹ کیا نہیں کیا کفریہ عبارات ہائی لائٹ، یا تو شیعوں کی کفریہ عبارات ان کو نظر نہیں آئیں، یا پھر ان کی کفریہ عبارات قادیانیوں کی کفریہ عبارات ان کو نظر نہیں آئیں۔ دیوبندیوں کے بزرگ گستاخ ٹھہرے، بریلویوں کے بزرگ گستاخ ٹھہرے، مگر قادیانیوں کے بارے میں زبان نہیں کھولی، کیونکہ اولاد جو ہیں اب اپنے باپ دادوں کو تو پاس رکھنا ہوتا ہے نا۔ داتا علی اجویری رحمہ اللہ کو تو غلط کہہ دیا، ان کی کشف المحجوب کو جلانے کا حکم دے دیا، مرزا غلام احمد قادیانی کتابوں کو جلانے کی بات نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ مجبوری ہے۔ خون میں حرکتیں، جو خون میں جو تاثیر ہے وہ جو قادیانیوں کی ہے۔ اب آئے چلتے ہیں اس طرف۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر مرزا غلام احمد قادیانی کا نبوت کا دعویٰ ثابت نہ بھی ہوتا تو وہ اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس کی جو ہے پھر بھی اس کی تکفیر واجب ہے، اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر اور مرتد ہونے میں شک کرے وہ سب سے بڑا ملعون اور سب سے بڑا مرتد ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ کتابیں بھی اس کی ہوں گی، بات بھی اس کی ہوگی، میں کومنٹس بھی زیادہ نہیں کروں گا، آپ خود دیکھیں اور پڑھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں سورہ آل عمران کے اندر آیا کہ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا سب سے زیادہ عزت پانے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایسی شان عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کلمت اللہ اور روح اللہ کا لقب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم نے حضور کو، اور ایسے معجزات عطا فرمائے جن کے بارے میں میرے صاحب کیا کچھ کہتے ہیں آپ خود سماعت فرمائیے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، میرے صاحب کی کتاب ہے کشتی نوح، آپ کو سکرین پر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کا حوالہ نظر آئے گا۔ کشتی نوح کے صفحہ 81 میں لکھتے ہیں، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں احمد قادیانی کی، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو ہرگز وہ نہ دکھلا سکتا، اور خدا کا فضل اپنے ہاتھ سے جو مجھ پر پاتا
یعنی قادیانی کہتا ہے اگر عیسی علیہ السلام میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان سے افضل ہوتا، جو کچھ میں دکھاتا ہوں، جو کچھ میں بیان کرتا ہوں، وہ عیسی علیہ السلام بھی پیش نہ کر سکتے۔ اور پھر عیسی علیہ السلام کے بارے میں جن کے سورہ مریم کے اندر ان کے معجزات کی تعریفیں ہوئی ہیں، جن کے معجزات مردوں کو زندہ کر دینے کی ہیں، وہ ایک آگے بات آ رہی ہے۔ یہ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ افضل ہوں اور میں ان سے زیادہ معجزات دکھا سکتا تھا۔ اور پھر کہتا ہے ایسا ہی نہیں، براہین احمدیہ کتاب کھولیے اس کی جلد نمبر 5 صفحہ 39-40 دونوں صفحات میں مشتمل، کہا کہتا ہے ایسا ہی مریم بن مریم، ایسا ہی عیسیٰ ابن مریم اور مریم کے خون سے اور مریم کی منی سے پیدا ہوا۔ یعنی عیسیٰ اسلام جو ہے وہ مریم کے خون سے اور منی سے پیدا ہوئے، پھر خدا نے کہا کہ کن فیکون اور پھر ہو گیا۔ بس اتنی سی بات میں کون سی خدائی اور کون سی خصوصیت ہے کہ پیدا ہو گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پاک مریم کے منی سے، یہ الفاظات میں کمنٹس نہیں کروں گا، میں صرف وہی ورڈز پڑھ رہا ہوں جو اس نے لکھے ہیں۔ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پاک مریم کے منی سے پیدا ہوئے اور پھر حضور نے اللہ نے فرمایا کن فیکون، وہ ہو گیا۔ تو اس میں کون سی خدائی ہے، خدا کا کون سا کمال ہے، اور اس میں کون سی خصوصیت ہے پیدا ہونے کی؟ موسم برسات میں ہزارہا کیڑے مکوڑے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیڑوں مکوڑوں سے تشبیہ دے دی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ارے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو یہ کیا ہے؟ اگر نبوت کا دعویٰ تو میں نے دکھا چکا کہ ثابت ہے۔ نبوت کے دعووں کے علاوہ جو اس نے گند گھولے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ نبی کی شان ہوتی ہے اس طرح کی گفتگو کرنا؟ یہ براہین احمدیہ جلد نمبر 5 صفحہ 39 اور 40 ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اس نے اگلی بات لکھی وہ سنیں۔ یہ کتاب اگلی ہے زمیمہ انجام آتم، صفحہ 16 ہے، اور صفحہ 16 پر مرزا قادیانی کا اپنا ہی حاشیہ ہے۔ اس کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کے معجزوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو، یعنی بعض مرزا قادیانی کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں تو ذرا آپ کو معجزہ دکھائیں۔ تو آپ جب مرزا قادیانی معجزہ نہیں دکھا سکا تو اس نے آگے سے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ڈالی، اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے اگلوں پہ ڈالی۔ تو کہتے ہیں بعض اوقات عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ جب معجزہ مانگتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام معجزہ نہیں دکھا پاتے تھے، تو آگے سے عیسیٰ علیہ السلام معجزہ مانگنے والوں کو ننگی گالیاں دیتے اور ان کو حرام، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کو لوگ گالیاں دیتے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ حرام کار اور حرام کی اولاد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کو ننگی گالی دیتے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ تم حرام کار ہو، حرام زادے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی روز سے شریف لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام سے کنارہ ہی کر لیا۔ اسلام کو شریف لوگ چھوڑ گئے تھے، جو 7 بچے تھے وہ سب بدماشی بچے تھے۔ یہ زمیمہ آتم انجام آتم، یہ کتاب میری نہیں جناب مرزا قادیانی کی ہے، اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 کے اندر 390 پر یہ بات موجود ہے، اور اس کا صفحہ 16 ہے۔ یہ ہے جناب مرزا غلام احمد قادیانی۔ پھر پاک مریم کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ میں آگے آ رہا ہوں، پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ یہاں پر بات نہیں چھوڑی، پھر اسی کتاب زمیمہ انجام آتم کے صفحہ شروع کے اندر آغاز کرنا لکھا، اور ازالہ اوہام کے اندر صفحہ 322 پر بھی یہ بات لکھی، اور روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 263 پر یہ تفصیل بات موجود ہے۔ تو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے، اس زمانے میں ایک تالاب تھا، کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک تالاب تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال کیا جاتا تھا کہ اس تالاب کی مٹی میں آپ جو بھی استعمال کریں اس میں شفا ہوتی ہے، تو اس تالاب کی مٹی چھپا کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے رکھی ہوئی تھی، تو اسی کی مدد سے عیسیٰ علیہ السلام شفا دیتے تھے، اور اس کو لوگوں نے معجزہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا انکار کر رہا ہے۔ اور پھر یہاں یہ تو بات کی اس نے اپنی کتاب زمیمہ انجام آتم کے صفحہ 7 پر، ازالہ اوہام کے اندر، پھر اس نے ازالہ اوہام کے صفحہ 38 پر تھوڑی اور وضاحت کرتے یہ بات کہا، کہتا ہے یہ بات یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہے
کہ حضرت مسیح ابن مریم بیزن حکم الہی اس عمل طرب میں کمال رکھتے تھے. وہ جو ہوتا ہے نا مسٹرمزم جو ہوتا ہے ہاتھ کی صفائی دکھا کر کے لوگ شبدہ بازی دکھاتے ہیں. جو لوگ جن کے پاس کمال نہیں ہوتا وہ ہاتھ کی صفائی سے شبدہ بازی دکھاتے ہیں, ٹوٹکے استعمال کر کے لوگوں کی نظروں سے اجالا کر کے الٹی سیدھی باتیں دکھاتے ہیں, شبدہ باز. تو کہتا ہے اللہ کی اذن سے مریم علیہ السلام کے بیٹے مسیح کو وہ عمل شبدہ بازی حاصل تھا, یعنی معجزہ کوئی نہیں تھا, یہ وہ تھا. اور پھر جب سورہ آل عمران کی بات اس میں پیش کی گئی تو پھر نفس مصدر اس کی کتاب ہے. کیا کتاب ہے؟ نفس مصدر. نفس مصدر کے صفحہ 303 پر حاشیے میں لکھتا ہے, اور جلد نمبر 3 صفحہ 254 حاشیہ نفس مصدر الگ سے چھپی, اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور اوریجنل نفس مصدر کا صفحہ 303 ہے, اس کے اندر اس نے لکھا, حد کر دی. کہتا ہے سو کچھ تعجب کی بات نہیں کہ خدا تعالیٰ نے عیسیٰ مسیح کو عقلی طور پر ایسے طریق کی اطلاع دی تھی جو ایک مٹی کے کھلونے کسی کل کے دبانے سے کسی پھونک مارنے کے طور پر پرواز کرتا ہوا, جیسا پرندہ پرواز کرتا ہے ایسا کرتا ہو, اور اس کو وہ عیسیٰ السلام دکھاتے ہوں. کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مٹی کے کھلونا جو ہوتا ہو وہ کسی خاص شعبے کے تحت پرواز کرتا ہو, جو اس دور میں لوگوں کی نظروں میں لوگوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا. جیسے کہ آج کے دور میں جہاز اڑتا ہے, تو اگر آج سے 5000 سال پہلے لوگوں کو بتاؤ کہ وہ جہاز اڑ رہا ہے تو وہ مانیں گے, وہ تو اسے معجزہ سمجھیں گے نا, معجزہ. تو اس نے کہا کہ اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کا کوئی علم سیکھ کر کے پرندوں کو اڑاتے تھے ہاتھ سے بنا کر کے, جیسا کہ جہاز اڑتا ہے. تو اس کو جناب وہ کھلونا جو ہے وہ اڑتا تھا, تو لوگ اسے معجزہ سمجھتے تھے اور عیسیٰ السلام اسے معجزہ بتاتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. میں اس پہ کمنٹس نہیں کر رہا, آپ خود بتائیں اس بندے کی حمایت کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات کی, سمیمہ انجام آتم صفحہ 7 لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو شجرہ نسب تھا انتہائی گندا تھا. کسی نے ان سے کہا نا کہ تمہارے باپ دادا کچھ عجیب تھے اور تم اتنے بڑے عالم بن گئے ہو. اس کے باپ دادا جو تھے, مرزا قدیانی کے جو والد تھا یا اس کے بڑے بڑے لوگ تھے, تھوڑے سے ان پہ اعتراض ہوتے ہیں نا, تو کسی نے ان کی نسب پر اعتراض کیا تو یہ آگے سے جواب دیتے, یہ عیسیٰ علیہ السلام پہ پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب انتہائی گندا تھا. 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار. عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں. یہ حوالہ نوٹ کریں, سمیمہ انجام آتم صفحہ 7. روحانی خزائن اٹھائیے, یہ مجھ سے لیجئے, مجھ سے کتاب چاہیے ہو مجھ سے لیجئے, میں دوں گا کتاب. پوری کتاب خود لیں اور پڑھیں, بات نہ ہو میں مجرم. اب یہ تو کہانی ہو نہیں سکتی کہ آگے اور پیچھے سے کاٹ کے رضوی نے جھوٹ بولا ہے. جناب یہ کہانی میں نہیں ہونے دوں گا, میں کوئی مولوی نہیں ہوں کہ جناب آج مولویوں پہ اعتراض کریں. میں تو کسی مولوی سے نہ چندہ لیتا ہوں, نہ میرا تعلق کسی علماء کا, علماء حق کا, وہ کسی مسئلہ کی بھی ہوں, ان کا احترام مجھے واجب ہے. میں تو علماء کی جوتی اٹھانے والا ہوں, اور انشاءاللہ ایسی طبیعت صاف کروں گا. انشاءاللہ اس چینل پر میں رہا, اگر چینل میرا بلاغ نہ کرا دیا گیا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ طبیعت مکمل قادیانیوں کی طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, اور ان کے ماننے والوں جو ناجائز اولادیں ہیں ان کی بھی. اچھا, پھر اگلی بات, یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. اس نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اعتراض کیا, اور ہاں پھر کہتے ہیں نفس مصدر کتاب ان کی صفحہ 5 شروع میں ہی کہتے ہیں وہ گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تھی؟ گالیاں دینے اور بد زبانی کی عادت تھی. نعوذ باللہ من ذالک. اور کہتے ہیں ادنا سی ادنا بات پہ غصہ آ جایا کرتا تھا, کیونکہ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ اپنی کتابوں میں بڑی بڑی گالیاں دی ہیں علماء کو, اور علماء کو کہا کہ یہ کنجریاں ہیں. علماء کے لیے لفظ کنجری استعمال کیا ہے. علماء کو ننگیاں گالیاں دی ہیں اپنی کتابوں کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے. جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی گالیاں دی نا لوگوں کو, تو لوگوں نے آگے سوال کیا کہ آپ گالیاں دیتے ہیں, تو آگے سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہی حال تھا
عیسی علیہ السلام بڑے بد زبان کرتے تھے اور گالی دیتے تھے، ادنا سی بات پہ غصہ آ جایا کرتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ یہ عیسی علیہ السلام کے بارے میں نفس مستر کے اندر قادیانی دلال اور دجال کہتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کو کیا تھا؟ گالیاں دینے کی اور بد زبانی اور جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ میں کیا کہوں؟ یہ کتاب کون سی ہے؟ نفس مستر۔ جی یہ کوئی نہ کہے کہ میں اٹھا کے پھر ازارت و اہم اٹھائیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کہتا ہے اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے کبھی یہ امید سمجھتا تھا کہ ان عجوبہ نماؤں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ تھا۔ کہتا ہے کہ بس تھوڑا ماں مجھے ڈرا ہے، ورنہ میں عجوبے دکھانے میں مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ سے کم نہیں، ان سے زیادہ ہی ہوں میں۔ یعنی پہلی بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے پاس معجزے نہیں تھے، وہ عجوبے دکھاتے تھے، اور دوسری بات اگر دکھانے کی بات آ جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ سے بھی افضل ہے۔ یہ کتاب میری نہیں ہے سر، یہ ازارت و اہام ہے، صفحہ 309 کا حاشیہ ہے، روحانی خزائن کے اندر یہ شامل ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 258 پہ۔ ایک دفعہ کسی بندے نے مرزا صاحب کو کہا کہ آپ تھوڑی افیون کھایا کریں۔ افیون سمجھتے ہیں نا، چرس نما ایک ادویات میں سے ہے کہ مرزا صاحب آپ تھوڑی افیون استعمال کیا کریں۔ شراب جو خیر آپ پیتے ہیں تو آپ ساتھ میں افیون بھی، ٹھیک ہے؟ تو جب افیون کی بات مرزا صاحب سے کسی نے کی تو آگے سے کہتے ہیں کہ پھر لوگ کہیں گے پہلا مسیح ابن مریم شرابی تھا اور دوسرا افیون خور، یعنی پہلے جو عیسیٰ تھا وہ کون تھا؟ شرابی تھا، اور دوسرا عیسیٰ جب دوبارہ نازل ہوا ہے وہ میں، تو وہ کون ہے؟ وہ افیون کھانے والا ہے، تو اس لیے میں نہیں کھاتا۔ اب آتے ہیں پاک مریم کی طرف۔ لوگوں یاد رکھو پاک مریم علیہ السلام کا وہ مقام ہے، قرآن کے اندر چند ہی عورتیں ہیں جن کا تذکرہ طہارت کے لیے بیان ہوا۔ یہ آل بیت میں سے اما فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت پاک مریم علیہ السلام، حضرت پاک حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، تمام عورتوں، خاص عورتوں کے تذکرے قرآن میں آئے، جیسا کہ فرعون کی بیوی کا بھی تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ۔ لیکن خدا کی قسم جیسا تذکرہ پورے قرآن میں ذکر عائشہ کا ہوا ہے یا ذکر مریم ہوا ہے، پورے قرآن میں ایسی کسی کی پاکیزگی کی مثال پورے قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کی جو ہے نا پاکیزگی بیان نہیں کی جنہیں پاک مریم کی بیان کی گئی۔ لیکن ایسے ظالم اور دجال لوگ گزرے جنہوں نے پاک مریم کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا، ان کو بدکار اور فحش سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے مرزا صاحب لکھتے ہیں، مرزا قادیانی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کشتی نوح، اپنی کتاب کشتی نوح کے اندر مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور مریم کی وہ شان ہے کہ جس نے ایک مدت تک اپنے 23 نکاح سے روکا ہے، اپنے آپ کو 23 نکاح نے کی پاک مریم نے، اور پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار پر بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ میں ٹرانسلیشن نہیں کروں گا، تھوڑا میں کمنٹس نہیں کروں گا، جو لفظ بھی لفظ ہیں۔ یعنی جب پاک مریم حاملہ تھیں اور لوگ اعتراض کر رہے تھے تو اس وقت اپنے حمل کی وجہ سے آپ نے نکاح کیا۔ گو لوگ اعتراض کرتی ہیں کہ برخلاف تعلیم تورات عین حمل میں کیونکہ نکاح کیا گیا اور بطول ہونے کے عہد کو کیوں نہ حق توڑا گیا، اور تعداد ازواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی، یعنی وجود یوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہونے کے پھر بھی مریم کیوں راضی ہوئی۔ یہ سارے کیوں کے الفاظ کر رہا ہے پاک مریم پر، کہ پاک مریم نے پہلے تو نکاح کسی سے نہیں کیا، جب حملہ ہوتی گئی فوراً جو ہے یوسف نجار سے نکاح کیا، حالانکہ یوسف نجار کی پہلی بیوی تھی، پھر نکاح کیوں کر لیا؟ پھر جو ہے فوراً نکاح کر لیا، حملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا تب بھی نکاح کر لیا۔ تو یہ سارے نکاح کیوں کیے؟ اس کیوں کے پیچھے اگلی عبارات میں وضاحت بھی ظالم نے کی ہے، اس بدماش، اس مکار، اس دلال، اس دجال، اس لعنتی ملعون نے کی ہے۔ آپ دیکھیں
یہ کہتا ہے پھر نکاح کی وجہ سے یوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے مریم علیہ السلام نے یوسف نجار کے نکاح میں آ گئی، مگر میں کہتا ہوں سب مجبوریاں تھیں جو بتانے قابل نہیں ہیں۔ کون سی مجبوریاں تھیں؟ تجھے قرآن نہیں پڑھا تو ظالم نے؟ پاک مریم کے بارے میں تو نے زبان کھولی ہے۔ میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں ساتھ میں۔ تو کہتا ہے مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں، اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ کہ قابل اعتراض۔ نعوذ باللہ ھذا الخرافات۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مرزا قادیانی کے خرافات سے۔ اللہ اکبر۔ میرے صاحب نے پاک مریم پر اشارہ تن یہ بہتان باندھا، لیکن آگے وضاحتاً کہہ دیا۔ یہ جو بات میں نے پیش کی یہ تو تھی کشتی نوح کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک ظالم نے اگلا جو کام کیا وہ اس نے کہا کہ 5واں قرینہ اس کے وہ رسوم ہیں جو یہودیوں سے ملتے ہیں۔ ہائے 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 لوگوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ عبارت سننے کے بعد مجھے فیصلہ کر کے بتائیے، جو یہ کہتے ہیں آج کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، ارے وہ تو میں دکھا چکا، نبوت کے دعوے اس نے کیے ہیں، لیکن اگر نبوت کا دعویٰ نہ بھی کیا ہوتا تو یہ تب بھی مرتد اور کافر گستاخ تھا۔ اور دیکھو کہتا ہے کہ 5واں قرینہ ان رسوم میں سے ہے جو یہودیوں میں ملتے ہیں، مثلا ان کے بعض قبائل ناطہ اور نکاح میں کچھ چند فرق نہیں کرتے تھے، یعنی نکاح بعد میں کرتے، پہلے آپس میں ہم بستری کرتے رہتے، عورتیں حاملہ ہو جاتی، اگر عورت کے ساتھ نکاح ہو جاتا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوتا تو والدین بھی کچھ نہیں کہتے تھے، یہود بھی کوئی برا نہیں کہتے تھے، کوئی بات نہیں، محبت تھی، محبت میں انہوں نے سب کچھ کیا ہے، تو یہ پیٹ میں بچہ آ گیا تو یہ محبت کی نشانی ہے، جیسا کہ آج بھی ہندوؤں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو یہودی اسی وقت یہ باتیں کرتے تھے۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ اس قبائل میں اس وقت قبائل ناطہ اور نکاح میں کچھ چند فرق نہیں سمجھتے تھے۔ عورتیں اپنے مرصوب سے بلا تکلف ملتی تھیں، یعنی عورتیں جس کو پیار کرتی تھیں، جس کے ساتھ راتیں گزارتی تھیں، منصوب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو جو پسند آئے عورت جس کے ساتھ رات گزار لے، تو عورت اس کے ساتھ بے حجاب بلا تکلف ملتی تھیں، کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور باتیں بھی کرتی تھیں۔ حضرت مریم کا اپنا منصوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا ان اسرائیلی رسم میں پر پختہ شہادت ہے۔ پاک مریم کا اپنے منصوب کی تعریف اوپر میں نے کر دی، میں دوبارہ پاک مریم کے لیے کی نسبت کے ساتھ یہ بحث کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی پاک مریم کا شادی سے نکاح سے پہلے یوسف کے ساتھ اکیلے پھرنا وہ سب کچھ اس کی وجہ سے تھا، باقی شہادت ہے۔ مگر خواتین سرحدی کے بعض قبائل میں یہ مماثلت عورتوں کی اپنی منصوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی تھی، یعنی جس سرحدی قبائل میں پاک مریم کا تعلق تھا ان عورتوں کی ایسے کاموں میں تو ایک بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لیتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ مماثلت عورتوں سے منصوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی تھی، حتیٰ کہ بعض اوقات نکاح سے پہلے یہ عورتیں حمل میں ہو جاتی تھیں، جس کو برا نہیں مانا جاتا تھا، بلکہ ہنسی ٹھٹے میں بات کو ٹال دیتے ہیں، کیونکہ یہود کی طرح یہ لوگ ناطق کو ایک قسم نکاح ہی سمجھتے تھے جس میں پہلے مہر بھی مقرر ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے وہ دلال، وہ خود حرام کی اولاد اور دجال اور مکر فریب کا پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ پاک مریم جس قبائل میں تھیں اس قبائل میں لوگ عورتیں پھرتی رہتی تھیں اور حمل ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی بتانا یہ چاہتا ہے جو پہلی بار آپ سے لکھیں اور یہ لکھیں کہ پاک مریم کا جو حمل تھا وہ بھی یوسف نجار سے نکاح سے پہلے گھومنے پھرنے کے ساتھ ہوا تھا۔ مزید اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ میں نہیں نکالتا، اگر نکالوں گا تو مجھے اپنے ایمان کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ وہ میری غیرت ایمانی یہ مانتی نہیں ہے کہ وہ الفاظ جو مرزا قادیانی کے کہنے کا مفہوم ہے وہ میں اپنی زبان سے نکالوں۔ لوگوں، خدا کی قسم ہے ہمیں کسی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ مرزا انجینئر سے، مرزا جو ہے قادیانی سے، مرزا جناب یہ کیا کہتے ہیں اس کا اسحاق صاحب سے، البانی زبیر زئی سے، ان لوگوں سے ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے، اللہ کی قسم ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہم ان کو سروں پہ تاج سمجھتے ہیں اگر یہ لوگ حق بیان کریں تو، لیکن اگر ایسی حرکتیں کریں گے ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جو لوگ
اس کائنات کے وہ دجال گزرے ہیں. نبی نے فرمایا تھا میری امت میں کذاب ہوں گے، جو کذابوں میں سے کذاب گزرے ہیں. نبوت کے دعوے بھی کیے، اور انبیاء کی شان میں، امہات مومنین کی شان میں، رسولوں کی اماؤں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں ایسے ایسے لفظ بولے ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں ایسے لفظ بولے ہیں. خدا کی قسم ہے رضی وہ بیان نہیں کر سکتا، وہ چیزیں پیش نہیں کر سکتا. خدا کی قسم ایک ایمان والا شخص اس مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھ کر کے وہ پریشان ہو جاتا ہے. ہمیں کیا ہے؟ ہم کیوں یہ دکھا رہے ہیں؟ کیا علماء یہ نہیں پیش کر سکتے؟ آج مجھے یہ ضرورت پیش ہے کہ میں یہ دکھا رہا ہوں، مجبوری ہے، ورنہ کسی کی غیرت مانی یہ نہیں گوارا کرتی کہ یہ چیزیں دکھائی جائیں. اس حد تک بے غیرتی لکھی ہے اس لوگ بندے نے کہ پاک مریم نکاح سے پہلے یوسف نجار کے ساتھ اکیلے گھما کرتی تھیں. یہ یوسف علیہ السلام اسی کی پیداوار ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر، لمحہ فرمائے. یہ قادیانی کے لفظ ہے، میرے نہیں ہے. استغفر اللہ. اس کو لکھا، اس کا حوالہ سنیں، اس کو ایام الصلح قادیانی کی کتاب ہے 72 پر حاشیہ دیکھیں، پوری تفصیل بیان کی قادیانی نے خود. لوگوں پاک مریم ہے کون؟ میں قادیانی کی اس طرح کی گستاخانیاں برات جو پاک مریم کے حوالے سے ہیں میں اور دکھاتا ہوں، لیکن پہلے میں قرآن کی طرف آتا ہوں. یہ دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. ہائے ہائے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے محبوب اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے. ہائے وَإِذَنْ تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور جب وہ لوگوں سے الگ ہو کر کے ایک الگ شرقی مکان میں چلی گئی. مکان سے مراد جگہ ہوتی ہے، یعنی جہاں رہ رہی تھی وہ جگہ چھوڑ کر کے ایک ویرانی جگہ میں چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، کہ اور انہوں نے لوگوں کی طرف سے اپنے آپ کے درمیان پردہ کر لیا، لوگوں سے حجاب میں چلی گئیں. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. یہ قرآن سورہ مریم پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 16 17 18 دیکھیے. اللہ فرماتا ہے پھر مریم کی طرف ہم نے اپنی روح کو بھیجا جو ایک انسانی بشری شکل میں ظاہر ہوا. اب پہلی بات تو یہ روح سے مراد جبریل امین ہے، بعض علماء نے لکھا. تو حالانکہ مرزا قادیانی کہتا ہے وہ جو مریم کے پاس روح گئی تھی وہ میں قادیانی ہوں. وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو جب آئیں گی تو میں بات بتاؤں گا آپ کو. مرزا قادیانی نے لکھا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جو بشر کی صورت میں مریم کی طرف آیا وہ میں ہوں. اچھا پھر کہا قرآن نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنتم تقیا. ہائے ہائے، فرمایا اور اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں کہ اگر تو متقی ہے تو. پھر فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا قال انما انا رسول ربک لہب لک غلاما زکیا، اور فرمایا اے مریم جو ڈر نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں اور تمہیں میں کیا کر دینے آیا ہوں. ہائے ہائے. پھر قرآن نے کہا قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کہا کہ میں جو ہے وہ فرشتے نے کہا کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا لڑکا جو ہے وہ دینے آیا ہوں. پھر مریم بولی کہ میرے ہاں کیوں کا لڑکا ہوگا؟ اب یہ بات ذرا غور کیجیے گا. اب میرے پاس مریم کہا کہ میرے پاس لڑکا کیوں ہوگا؟ میں تو وہ ہوں کہ مجھے جو ہے میں نہ بد کردار ہوں بغیا، نہ میں بد کردار ہوں، نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے. میں نہ بد کردار ہوں اور نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے. جبکہ مرزا قادیانی کہتا ہے یوسف نجار کے ساتھ پاک مریم شادی سے پہلے گھوما کرتی تھیں اور عمل بھی ٹھہرے کرتا تھے، اور اسی عمل کی وجہ سے یوسف نجار کے ساتھ پہلے بیوی کے ہوتے ہوئے بھی مریم علیہ السلام نے نکاح کیا ہے. قادیانی یہ کہتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ہے پاک مریم کہتی ہیں کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں. پھر پاک مریم علیہ السلام نے مہر لگائی، پاک جبریل علیہ السلام نے پاک مریم کی پاکیزگی پر مہر لگائی.
جبرائیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہے، انکار نہیں کیا، بلکہ مریم علیہ السلام کے سامنے کہا فرشتے نے قال کذالک کی پاکیزگی پر، آگے سوال نہیں اٹھایا، بلکہ فرشتے نے کہا قال کذالک قال ربک ہوا علی حین، کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے آسان ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے یہ نشانی بنائیں۔ اور پاک عیسی علیہ السلام کی جو ولادت ہے، اللہ تو کہتا ہے وہ تو ہم نشانی بنائیں گے، وہ تو نشانی ہے، جبکہ قدیانی کہتا ہے پاک عیسی علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ تو کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم عیسی علیہ السلام کی پیدائش کو نشانی بنائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں پاک مریم نے کہا کہ پاک مریم کسی بشر نے چھوا نہیں، یہ قدیانی کہتا ہے وہ شادی سے پہلے یوسف کے ساتھ گھما کرتی تھیں۔ آپ مجھے خود بتائیں۔ لِنَجْعَلَهُ آيَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ ہائے ہائے ہائے، حد کر دی قرآن نے فرمایا کہ پھر ہم جو ہے نشانی بنائیں گے اپنی طرف سے رحمت، اور یہ فیصلہ کیا ہوا کام ہے، اللہ کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب مجھے خود بتائیں کہ جب پاک مریم کسی بشر نے چھوا نہیں اور کوئی ظالم یہ کہے کہ وہ شادی سے پہلے گھما کرتی تھیں، تو مجھے خود بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے؟ پھر اسی آگے سے مریم کے اندر کہا کہ پس مریم نے جب اس کا حمل اٹھا لیا عیسی السلام کا، اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں، تو پھر دروازہ کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کیا، وہاں دروازہ کھل گیا، اور پاک مریم نے کہا کاش میں مر چکی ہوتی اور بھولی بسری چیز ہوتی۔ تو پھر مریم کو اس کے نیچے سے آواز آئی کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، تم کھجور کے تنے کو ہلاؤ اور کھجوریں کھاتی جاؤ اور پیو، اور اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھو، اگر تمہیں کوئی آدمی دیکھے تو تم اسے اشارے کر دو کہ میں نے چپ کا روزہ یعنی رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور آج کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ تو جس کی پاکیزگی اللہ تبارک تعالیٰ جواب دے رہا ہو، اور بندہ یہ کہے، ظالم اور بدکاری کے سبب پیدا ہونے والے لوگ یہ کہیں کہ قادیانی جو ہے وہ یہ کہے کہ وہ نعوذ باللہ کیڑے مکوڑے کی طرح ان کا بیٹا عیسیٰ پیدا ہوا، اور یہ نعوذ باللہ من ذالک وہ یوسف نجار سے شادی سے پہلے گھما کرتی تھیں۔ نے جو یہ کہا نا، جو میرے سامنے یہ لکھا ہے کہ شادی سے پہلے اس قوم کے اندر اور قبیلے کے اندر، مریم علیہ السلام کے قبیلے کے اندر جو ہے لوگ آپس میں ملتے تھے، عورتیں حاملہ ہوتی تھیں نکاح کے بغیر بھی، تو منصوب سے گھما پھرا کرتی تھیں۔ جو ظالم نے لفظ لکھے ہیں، حقیقت میں یہ لفظ بھی جھوٹے ہیں۔ پاک مریم علیہ السلام کا جو نسب ہے اور جو آپ کا خاندان قبیلہ ہے وہ افضل قبیلہ ہے، ان کی طرف تو ہے، بلکہ قرآن میں آیا کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ السُّوءِ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ اور پھر وہ اسے گود میں لیے ہوئی اپنی قوم کے پاس آئیں اور بولیں، تو وہ لوگ بولے اے مریم تو نے بڑا طوفان کر ڈالا ہے۔ اگر یہ عام بات ہوتی اور وہاں ملنا جلنا عام ہوتا تو لوگ یہ سوال ہی نہ کرتے۔ جب قوم کے پاس آئیں تو لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ اے مریم تم نے طوفان کر ڈالا ہے، اے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ انشاءاللہ اس پہ بھی میں ناستک اور کچھ لوگوں کے سوال ہیں کہ یہ ہارون کی بہن کیسے ہوئیں، قرآن کی یہ غلطی ہے، تو اس کا جواب انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آئے گا، ناستک کو جواب دیتی ہوئی ہے کہ اخت ہارون سے مراد کون سا ہارون ہے اور کون سی مریم ہے۔ تو یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ماں باپ بھی عظیم لوگ تھے، وہ قبیلہ بھی عظیم تھا، اور بغیر باپ کے پیدا ہونے کو برا جانتا تھا، تبھی تو لوگوں نے طوفان کر ڈالا، تبھی تو لوگوں نے اکٹھا کیا اور سوال کیا۔ اگر ماں باپ کے بغیر حاملہ ہو جانا عام بات ہوتی تو لوگ اکٹھے ہی نہ ہوتے، لوگ سوال ہی نہ کرتے، بچہ پیدا ہوتا تو کوئی یہ تو بڑی بات ہی نہ ہوتی۔ آج یورپ میں ہوتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے،
کوئی لوگ 10 بچے بھی ایک عورت پیدا کرے حرام کے تو یورپ میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، جبکہ اگر پاک مریم کے قبیلے میں یہ کام ہوتا تو پاک مریم جو ہے ان سے یہ کوئی بات سوال نہ کرتا، نہ وہ گھر چھوڑ کے جاتی ہیں، وہ ادھر یہ بچہ پیدا کرتی ہیں، کوئی سوال نہ کرتا۔ تو قادیانی کا یہ بھی الزام ہے کہ پاک مریم کا نسب جو ہے وہ، کیونکہ اس ظالم نے کہا ہے نا کہ عیسی علیہ السلام کی دادیاں اور جو ہے نانیاں بدکار تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ شخص خود دجال ہے۔ مرزا قادیانی خود بدظن بدعقیدہ شخص تھا، انگریزوں کا چوٹیا تھا، اس لیے اس نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے عیسی علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ کوئی کمال نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے جو عیسی علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ ارے عیسی علیہ السلام کی پیدائش خصوصیت نہیں ہے؟ یہ کیسی قادیانی نے بات کر دی؟ قادیانی لکھتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کا پیدا ہونا ایسے ہے جیسے کہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں برسات کے اندر۔ تو میں یہ کہتا ہوں عیسی علیہ السلام کی جو یہ گستاخی کیا ہے، قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ قرآن میں تو اللہ اکبر، سورہ مریم کی آیت نمبر 29-30 دیکھیے، اللہ فرماتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي مَهْدٍ صَبِيًّا، لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا اے مریم نے کہ اے بچے سے سوال کیجئے۔ لوگوں نے کہا یہ بچہ کیسے بولے گا؟ تو پھر عیسی السلام بولے قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب واجعلنی نبیا، اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور میں نبی بنایا گیا ہوں، فجعلنی مبارکا اینما کنتو، میں مبارک ہوں، وہاں بھی ہوں اور یہاں بھی ہوں۔ یہ اینما کنتو پر جو قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر لوگوں کو ڈما ڈول کر رکھا ہے نا، انشاءاللہ گفتگو آگے آئے گی وفات عیسیٰ پر جب بات ہوگی تو۔ اچھا، اینما کنتو فاوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، تو یہ ساری گفتگو عیسی علیہ السلام فرمایا وسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ مریم علیہ السلام نے جب کہا تو عیسی علیہ السلام نے خود بچپن میں اپنا اظہار کیا۔ ارے عیسی علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ کی حکمت اور نشانی، پاک عیسیٰ کی تو کیا شان ہے، اور یہ وہ ظالم ہے جس نے انبیاء کو بھی نہ بخشا۔ اللہ اکبر۔ اور عیسی علیہ السلام وہ ہیں جن کے معجزات قرآن میں سورۃ عمران کی آیت نمبر 49 میں آئے ہیں، کمال کے معجزات۔ اور یہ کیا کہتا ہے، بلکہ اس کی ایک اور بات سنیے آپ، کہتا ہے زمیمہ انجام آتم کے اندر 290 پر کہتا ہے عیسائیوں نے بہت سے معجزات آپ کے لکھے ہیں، مگر حق یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ثابت ہی نہیں ہوا۔ ہائے ہائے، ارے قرآن نہیں دیکھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون الطیر باذن اللہ وَأُبَرِّئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ تو مریضوں کو شفا دیتے ہیں، وہ برس کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں، وہ پھونک مارتے ہیں پرندہ اڑ جاتا ہے، جبکہ یہ کہتا ہے وہ جو پھونک مار کے پرندے کو اڑاتے ہیں یہ تو کوئی سائنسی علم تھا، کوئی معجزہ تو تھا ہی نہیں۔ قادیانی یہ کہتا ہے، قادیانی یہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی عیسیٰ اسلام کے پاس کوئی معجزہ تھا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ اللہ، کیا میں کہوں؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ جو تم کھا کے آتے ہو، جو تمہارے پیٹوں میں ہے، وہ بھی عیسی اسلام بتاتے ہیں، اور جو گھروں میں ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو اس اسلام کے اندر تو کی یہ شان ہے۔ جبکہ یہ ظالم کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر ہے غلام احمد۔ جی، یہ کتاب ہے اس کی دافع بلا کے اندر یہ شعر اس نے اپنا خود لکھا ہے۔ اور پھر عیسی السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ عیسی السلام نے باہری تعلیم کو انجیل کا مغز کہلا دیا ہے، جو
یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا تھا. انجیل کے اندر قرآن جو انجیل نازل ہوئی تھی عیسی علیہ السلام پر وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی، ایک باہری تعلیم تھی جو یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر کے عیسی علیہ السلام نے انجیل کے اندر ایک چیپٹر بنایا تھا. تو پھر ایسا ظاہر کیا عیسی علیہ السلام نے گویا یہ میری اپنی علم ہے. یعنی عیسی علیہ السلام کے پاس علم نہیں تھا، انہوں نے لوگوں کی علم چرا چرا کر لکھے ہیں. یہ اس نے اپنی کتاب انجام آتم صفحہ 6 پر لکھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں یہ پیشن گوئی تھی کہ بنی اسرائیل کو ملک شام میں جہاں 2 دودھ کی نہریں بہتی ہیں پہنچائیں گے، مگر پیشن گوئی پوری نہ ہوئی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری نہ ہوئی، اس نے یہ کہا.